لیکن قال نوح، اب یہ فریاد ہے دوسری. ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، میں نے یہ دعوت دی، یہ کہا، یہ سمجھایا. قال نوح رب انہم عصونی، کہا نوح نے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی. واتبعوا، اور پیروی کی ہے من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا. جو مرفع الحال ہیں، مترفین ہیں، دولت والے ہیں، اور ان کو ان کی دولت نے، ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا، اور باغی کر دیا، اور مغرور کر دیا، یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑی، داؤ کیا بہت بڑا. وہ داؤ کیا ہے؟ قوموں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں، ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں. اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا امشو واصبروا علی آلہتکم، چلو چلو یہاں سے، محمد کی بات نہ سنو، اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو. انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا. قالوا لا تذرن آلہتکم، دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہرگز مت چھوڑنا سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسرا کو. یغوث کون ہوگا؟ جس کا غیاث، غوث جن کو سمجھا گیا ہو، فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے، یغوث. یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے. ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نسل کس کی ہے؟ حضرت آدم کی. پھر ان سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں، شیش تھے، ادریس تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے. لیکن پھر جب کفر آیا، شرک آیا، انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئیں. پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک صاحب کے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی. میں حیران ہوا، میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ یہ ہے معین الدین اجمیری، اور یہ ہیں خواجہ بختیار کاکی، اور یہ ہیں بابا فرید شکر گنج، تینوں بیک وقت جمع ہیں. اور یہ کہ اس تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا. یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو تدریجاً ہوتا ہے، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا. یہ ملتان کی زبان میں کہتے ہیں بندہ تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے، ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو مت چھوڑنا انہیں. ولا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا، تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے، غیظ کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں. جیسے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لے، اس لیے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں، اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو یہ تو پاک صاف ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اب یہ ایمان نہ لائے، یہ معاملہ ہوتا ہے. ولا تزد الظالمین، اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کا. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے. فادخلوا نارا، داخل کر دیے گئے آگ میں. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار. وقال نوح، اب سخت ترین حصہ آ رہا ہے اس دعا کا. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر مت چھوڑ، کوئی نہ رہے. انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا. ان کی سرشت بگڑ چکی، پرورٹڈ ہو چکے ہیں. عام کولوکیل لینگویج میں کہا جائے اس کا بیج مارا گیا ہے. اب آئندہ کوئی خزی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی.
لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا، 950 برس دعوت دی تھی۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 950 برس۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا، اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق، فاجر اور نہایت ناشکر۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی فرما، جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مغفرت فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں، جو کسی دور کسی زمانے کی ہو، پچھلی ہو اگلی ہو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے حضرت نوح کا، پھر ولا تزد الظالمین الا، ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ مت کر مگر بربادی اور تباہی کا۔ اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سأل سائل بعذاب واقع، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، اور ایسی سخت دعا، تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے، فاصبر صبرا جمیلا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ ابھی آپ کو تو 3-4 سال 5 سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے،